सहाफ़त के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया है सहाफ़त की। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद साजिद। आज हम मौजूद हैं लाहौर में और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन नियाज़ बालम साहब। मेरे घर तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। सर, जो आजकल सूरत हाल चल रही है इसके बारे में आप कैसी सूरत हाल? जो सियासी सूरत हाल है, जो मुल्की हालात हैं। भाई साजिद मियाँ, किसी बड़े सहाफ़ी से आप ये सवाल करते तो वो बड़ी दानिशवराना गुफ्तगू करते इस पर। मैं तो सिंपल सा सादा सा आदमी हूँ। मैं ये जानता हूँ कि पाकिस्तान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है हमने 75 साल से। ये जो आवाम है ये सब कुछ जानते हुए भी अनजान है, कुछ नहीं जानती। पाकिस्तान में सियासत अशराफिया का खेल है और अभी लेटेस्ट एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के वसाइल हैं ये अशराफिया की दस्तरस में हैं और पाकिस्तान में बजट का तकरीबन हाफ, यानी जो हमारा पाकिस्तान का कौमी बजट बनता है उसका हाफ, ये भी एक मोहतात अंदाज़ा होता है, हाफ भी नहीं होगा, आधा भी नहीं, आधे से ज़्यादा होगा। जो बजट है वो मुख्तस होता है, उसमें अय्याशी होती है अशराफिया के लिए। हम लोग तो कीड़े मकोड़े हैं, जैसे शहद की मक्खियां होती है ना, एक मलका मक्खी होती है, कुछ मजदूर मक्खियां होती हैं, मजदूर मक्खियां ज़्यादा होती हैं, वो सारा दिन मेहनत करती हैं, मशक्क़त करती है सारा साल, और मलका जो है वो मज़े उड़ाती है। तो पाकिस्तान का भी यही हाल है भाई, अशराफिया के मज़े हैं। हम लोग तो मज़दूर लोग हैं, कोई कलम से मजदूरी कर रहा है, कोई कैमरे से मजदूरी कर रहा है, कोई ज़बान से बोल कर मजदूरी कर रहा है। ये शुक्र है कि इन्होंने हमें जीने का जो है वो सहूलत दी हुई है, सांस लेने की आज़ादी है कि हम सांस लेते हैं, वरना तो इस मुल्क में जीना समझिए कि अपनी ज़िंदगी। हाँ देखिए ना, यूरोप में चले जाएं, वो जिनको हम काफिर कहते हैं, काफिरों के यहाँ जो है जीना आसान है, वो पूरा मौका देते हैं इंसानों को। उनके यहाँ जमहूरियत का मतलब है इंसानियत की खिदमत, और हमारे यहाँ जो है वो जमहूरियत का मतलब है लूट खसूट, जुल्म की इंतहा, पाबंदियाँ नीचे वाले गरीब आवाम के लिए। हम हैं कि जिन पर ये हुकूमत करते हैं, हम हैं कि जो इनकी राया हैं, इनका हुक्म मानते हैं, इनकी मजदूरी करते हैं, इनकी खिदमत अंजाम देते हैं। अगर हम ना हों तो फिर किस पर ये हुक्म चलाएंगे? इसलिए हमें ज़िंदा रखा हुआ है कि चलो ये होंगे तो हमारे काम आएंगे, हमारी मजदूरी करेंगे, हमारे लिए मशक्क़त उठाएंगे। वरना आप इस सिस्टम में कुछ भी जो है गरीब के लिए, गरीब पाकिस्तानी के लिए, हाँ ये गरीब पाकिस्तानी ही है जो पाकिस्तान की असास है, जिसका कुछ ना कुछ खोया है, जिसने अपना तन मन धन, क्यों कि ये आज़ादी जो हमें मिली हुई है हम इसी पे शुक्र अदा करते हैं। बल्कि अब तो हमारे एक तबका बड़ी शिद्दत से ऊपर आया है कि जो कहता है कि हम आज़ादी नहीं है, और वो हकीकी आज़ादी के लिए जुस्तजू कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं। जी सर, ये जो रिलीफ पैकेज दिया जाता है आवाम को, गरीब आदमियों को, और यूटिलिटी स्टोर, इसके बारे में आपकी क्या ख्याल है? साजिद, फिर वही गरीब की बात कर रहे हैं आप। गरीब के लिए सिर्फ दिलासे हैं, सिर्फ तसल्लियाँ हैं। मैं इन दिनों जिस चैनल पर हूँ, काम कर रहा हूँ, मैं खुद जो है वो रोड शो किए हैं, मैंने लोगों से जाके बात की है, गरीबों से जाके पूछा है। पाकिस्तान को छोड़िए, मैं इस वक्त लाहौर में हूँ, पंजाब की बात करते हैं। पूरा पाकिस्तान तो खैर अंधेरे में है, पंजाब में ही है जहाँ सियासतदान डिलीवर करते हैं, हुकूमतें डिलीवर करती हैं। वरना सिंध और KPK और बलूचिस्तान, वहाँ तो जो है वो वडेरा शाही है, सिंध में वडेरे का राज है, और मुजारे की और गरीब की जरूरत नहीं है कि वो उसके सामने आंखें उठा के भी देखे। गरीब की आंख जो है मुजारे की, मजदूर की, वो उनके पैरों से ऊपर वो उठने ही नहीं देते। अगर उठ जाए तो वो बगावत है और उस पर उनके लिए सज़ा है। पंजाब है कि जहाँ थोड़ी जमहूरियत है या शख्सी आज़ादी है, लोग अपना हक मांगते भी हैं और यहाँ डिलीवर किया जाता है। यहाँ जो MPs MNAs है
وہ کام بھی کرواتے ہیں. یہاں جو وزیر اعلیٰ مریم نواز بہت زبردست کام کر رہی ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ صرف حکمران جو ہے اس کی بھی بات نہیں ہے. نیچے بیوروکریسی ہے. بیوروکریسی سے نیچے ایک طبقہ ہے سرکاری ملازمین کا, کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. اب یہ انہوں نے جو اعلانات کیے ہیں, مثال کے طور پہ آپ راشن کی بات کر رہے ہیں, یہ بھی وہی ہے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے قوم کو. میں نے خود اس کا جو ہے وہ تفصیلی اس کا جائزہ لیا ہے. ایک سسٹم بنایا ہے انہوں نے, خود بھی انہوں نے تسلیم کیا. کل عظمہ بخاری جو ہے وہ معذرت کرنے کی کہ دیکھیں ابھی ہم آئے ہیں تو مریم نے چائے لیا اور 6 دن کے بعد میں جو ہے وہ آگے رمضان آ گیا تو اتنی تیاری نہیں ہو سکی, نہیں کر پا رہے ڈیلیور. لوگ نکلتے ہیں کوئی, یعنی ایک سرکاری پہلے ہوتا تھا نا کہ یہ آٹا جو ہے وہ سرکاری طرح پہ جو ہے سرکاری جو ہے وہ ٹرکوں میں لاد کر آٹا لے کے جاتے تھے اور لوگوں کو تقسیم کرتے تھے. تقسیم نہیں, بیچتے تھے سرکاری نرخوں پر, ارزاں بازار سے سستا. اس دفعہ جو یہ سسٹم کیا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب ایک دن میں دیکھ رہا تھا کہ ہائیسٹ میں جو ہے کوئی 20-25 جو ہے وہ بیگ رکھے ہوئے تھے, راشن بیگ, اور وہ بندے کھڑے ہیں لے کے لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کر رہے ہیں. 10-20 تک تو پہنچتے نہیں ہیں کہ وہ وہاں سے نکل کے پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں. لوگ پھر ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. خواتین نے رو رو کے مجھے کہا, لیکن میں نے جو اس کا ایک آپ کو تجزیہ میں نکال سکا ہوں, ساجد کوئی 6 کروڑ کے قریب پنجاب کی آبادی ہے. 66 یا 64 لاکھ فیملیز کو آپ دینے جا رہے ہیں. جب آپ کے سامنے وہ اسکین کرتے ہیں وہ فہرستیں جو انہوں نے مرتب کی ہیں, تو اس میں سے میرے سامنے بارہا ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کے شناختی کارڈ لیے انہوں نے اور اس پر آ گیا جی معذرت. اب وہ خواتین جب مجھ سے بات کرتی ہیں تو یا بزرگ یا فیملی کے سربراہ جو بھی, وہ مجھ سے بات جب کرتے ہیں کہتے ہیں جی ہم تو غریب ہیں, ہمیں مزدوری نہیں ہے, مہنگائی ہے. خود مریم نواز صاحبہ نے صوبے کی خادمہ اعلیٰ ہیں, میں بار بار ان کو خادمہ اعلیٰ اس لیے کہتا ہوں کہ ان کے چچا نے اس عہدے کو, وزیر اعلیٰ کے عہدے کو, انہوں نے خادم اعلیٰ پنجاب کا جو ہے وہ ٹائٹل دیا تھا. تو میں ان سے بھی یہ توقع رکھتا ہوں, میں اپنے ولاگز میں بھی اپنے کالمز میں بھی ان کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو خادمہ اعلیٰ کہیں. تو وہ جو ان کا مشن ہے عوام میں گھس جانے کا, عوام کے دلوں میں جگہ بنانے کا, اور اپنے اس کارکردگی سے, یہ 5 سالہ کارکردگی سے وہ نون لیگ کا گرا ہوا گراف جو ہے اس کو اٹھانا چاہتی ہیں. نون لیگ جو اب ختم ہو رہی ہے اس کو اٹھانا چاہتی ہیں. تو ان کو اس میں اسٹیپ ایک جو ہے وہ اٹھانا پڑے گا, انہیں خادمہ اعلیٰ پنجاب کہنا پڑے گا خود کو. انہوں نے جو ایک ایم کیا تھا, انہوں نے جو پلان کیا تھا, اس میں ان کو اب وہ عظمہ بخاری بھی کل سوالوں کے جواب میں میڈیا سے کہہ رہی تھی کہ جی اب وہ پنجاب کے لیول پہ خود سے جو ہے نئی ایک جو ہے وہ مردم شماری اور نیا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر رہے ہیں, تاکہ وہ اب جو پنجاب کا جو نیا ڈیٹا اس کا جو پیمانہ ایک رکھیں گی, تو اس میں کیونکہ انہوں نے خود بھی ایک پیمانہ رکھ دیا کہ جی 60,000 سے کم آمدن ہے جس کی, تو وہ مستحق امداد ہے, وہ مستحق ملازم ہے یا شہری ہے پنجاب کا. تو یہ اس کی دیکھا دیکھیے سندھ میں بھی یہ ہوا ہے کہ جو 60,000 سے کم آمدن والے ہیں انہوں نے بھی ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ مستحق ہے. تو بجائے اس کے کہ مریم صاحبہ اتنی ساری ایکسرسائز کر رہی ہیں, میری بہن میں آپ سے جو ہے اس کیمرہ اور اس مائک کے تھرو آئی ریکویسٹ یو میم کہ آپ نے کہا پچھلے دنوں پنجابی کلچر ڈے کے حوالے سے تقریب میں کہ میں پنجاب کی کڑی, آپ پنجاب کی کڑی نہیں, اب آپ پنجاب کی ماں بن گئی ہیں. آپ جس طرح سے بچوں کو, خواتین کو دلاسے دے رہی ہیں, انہیں اپنی آغوش میں لے رہی ہیں, ان کے سر پہ ہاتھ رکھ رہی ہیں, تو آپ پنجاب کی کڑی نہیں رہ گئی, اب آپ پنجاب کی ماں بن گئی ہیں. ویسے بھی جو سربراہ ہوتا ہے ادارے کا یا صوبے کا وہ باپ کی درجہ رکھتا ہے, آپ ماں پنجاب کی بننے جا رہی ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ یہ پھر ان لوگوں کو جو ہے بیوروکریسی کی اور اس افسر شاہی کے حوالے کر رہی ہیں پنجاب کے غریب عوام کو, جن میں تعلیم کی بھی کمی ہے. آپ خدا کے لیے ایک اسٹیپ لے لیجئے, آپ کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی, عوام کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی. آپ جو ہے مہنگائی کو کم کر دیجئے, چیزوں کا ریٹ کم کر دیجئے. میں بحیثیت ایک خوددار انسان کے یہ سمجھتا ہوں
کہ آپ میرے پاس آئیں اور مجھے 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 2000 20,000 کی امداد کریں، میرے ہاتھ پہ رکھیں، اس سے مجھے اپنی ایک ذلت اور بے عزتی محسوس ہوگی۔ اس کی بجائے آپ میری سیلری، میری تنخواہ اتنی بڑھا دیں، میری تنخواہ کا لیول اتنا کر دیں، پنجاب کے ایک عام آدمی کی آمدنی اتنی کر دیں اور چیزوں کے ریٹ کم کر دیں کہ میں جاؤں، پنجاب کا ایک عام آدمی جائے کسی بھی دکان پہ، فروٹ پہ، سبزی پہ، گوشت والے کے پاس، کریانے پہ جائے، جنرل اسٹور پہ جائے، وہ اپنی جیب سے پیسے نکالے اور اس کو دکاندار کو دے۔ اس میں اسے زیادہ طمانینت، اس میں اسے زیادہ عزت، اس میں اسے زیادہ وقار محسوس ہوگا۔ تو آپ بجائے اس کے کہ یہ سبسڈیز وغیرہ سب اسی کھاتے میں چلے جاتے ہیں، وہی ایلیٹ کلاس جو ہے یہ انہی کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو آپ کے بابا جب وزیر اعظم تھے تب ہم نے یہ دیکھا تھا، اور انہوں نے کوشش کی تھی کہ جو سرکاری سطح پہ چیکس ایشو ہوتے ہیں کسی بھی مستحق کے لیے، شہید کے لیے، زخمی کے لیے، کوئی حادثے میں، کوئی واقعے میں، تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ بیچ کے آدمی کو اڑانے کی کوشش کی تھی۔ جب تک یہ چیک جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے ہاتھ سے نکلے گا، پھر وہ کمشنر کے پاس، پھر ڈی سی کے پاس، پھر اے سی کے پاس، پھر پٹواری کے پاس، پھر وہ علاقے کے کسی معزز کے پاس، اور پھر وہ پہنچے گا مستحق کے پاس، تو پھر وہ کٹتے 5 لاکھ جو ہے وہ آخر میں 5,000 رہ جاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے آپ یہ کیجئے کہ اسے کمائی اتنی دے دیں، اسے روزگار کے مواقع اتنے دے دیں، اسے آپ جو ہے چیزیں اتنی سستی کر دیں کہ اسے کسی آپ کی امداد کی ضرورت نہ رہے، اور آپ کے ڈونگرے بھی بجاتا پھرے گا کہ جی واہ 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 مریم بی بی، آپ امر ہو جائیں گی پنجاب کی ہی تاریخ میں نہیں، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں۔ اب ویسے بھی منفرد ہو گئی ہیں کہ پنجاب میں آپ وزیر اعلیٰ بنی ہے تو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہو گئی ہیں، یہ بھی ایک آپ کے نام پہ اعزاز آ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں قوم آپ کے تا قیامت ڈونگرے بجائے گی اور واہ واہ ہو جائے گی کہ آئی تھی کوئی پنجاب کی رانی کہ جس نے پنجاب میں جو ہے غریب کو عزت دی تھی۔ جی شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے تذکیہ سنا نیاز عالم صاحب کا، اور آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔